محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، یہ نحو میر ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو اور سبق میں ہم نے خطبے کا ترجمہ اور اس میں آئے ہوئے کچھ اصطلاحی لفظوں کا معنی پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا سبق فصل سے ہے۔ فصل کا معنی الگ کرنا، جدا کرنا ہے، یعنی ایک بات کو دوسری بات سے الگ کرنا، جدا کرنا۔ اس کے لیے فصل آتا ہے، درمیان میں دو باتوں کے درمیان فصل۔ تو فصل بدا کے لفظ مستعمل ہے، یہ مستعمل نہیں ہے، مستعمل در سخن عرب بردو قسمست پڑھیں گے، میم کو سین میں ملا کر، قسمست۔ بدا کے تم جان لو کہ، بدا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ خطبے میں جو بدا آیا ہے وہاں بتایا جا چکا ہے۔ اگر وہ سبق نہیں سنا ہے یا یاد نہیں ہے تو اس سبق کو سن لیا جائے۔ بدا کے تم جان لو کہ، لفظ ہو گیا یہ مستعمل، استعمال کیا جانے والا، مستعمل استعمال کیا جانے والا۔ تو جان لو کہ استعمال کیا جانے والا لفظ، یہ استعمال کہاں ہونے والا ہے، کیا جانے والا ہے؟ در سخن عرب، عرب کی زبان میں، عرب کی زبان میں، مضاف الیہ ہے، عرب کی زبان میں۔ عرب کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں پھر، لیکن ترجمہ مضاف الیہ کا ہے تو یہی ہو۔ تو جان لو کہ عرب کی زبان میں استعمال کیا جانے والا لفظ بردو قسمست، دو قسم پر ہے، دو قسم پر ہے، یعنی دو طرح کا ہے۔ لفظ مستعمل، لفظ کا اصلی اور لغوی معنی ہے، لغوی معنی اور اصلی معنی کی وضاحت ہم نے تسہیل المصادر کے سبق میں کر دی ہے، جو اس کا پہلا سبق ہے اس میں کر دی ہے، وہاں سماعت کر لیں۔ تو لفظ کا لغوی اور اصلی معنی پھینکنا، کسی بھی چیز کو پھینکنا، اور اصطلاحی معنی انسان کی بول چال، انسان کی بول چال کو لفظ کہتے ہیں۔ استعمال کیا جانے والا یعنی موضوع لفظ۔ تو
لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں پھر، ایک معنی دار اور ایک بے معنی، معنی دار اور بے معنی۔ لفظ کی تعریف ہوئی، انسان کی بول چال کو لفظ کہتے ہیں، یہ دو قسم کا ہے، معنی دار اور بے معنی۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، موضوع، اور اسی لفظ کو موضوع اور مستعمل بھی کہتے ہیں۔ تو مستعمل کا مطلب ہے موضوع یعنی معنی دار لفظ، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو محمل۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہوئیں، موضوع اور محمل۔ لفظ موضوع یا مستعمل کہہ لیں، وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتاب، اس کا معنی ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ ہے کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ۔ اور لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے انہی موضوع لفظوں کے ساتھ بولا جانے والا لفظ کتاب، اتاب، تو اتاب کا کوئی معنی نہیں ہے، محمل ہے۔ قلم، ولم، ولم کا کوئی معنی نہیں ہے، محمل ہے۔ کاپی، اوپی، اوپی کا کوئی معنی نہیں ہے، محمل ہے۔ تو لفظ مستعمل یعنی موضوع، تو عربی زبان میں موضوع لفظ دو قسم پر ہے۔ جان لو کہ عربی زبان میں موضوع لفظ یا مستعمل لفظ دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب، میم پہ پیش ہے، فا ساکن ہے، مف، اور را پہ زبر، مفرد۔ مرکب میں میم پہ پیش، را پہ زبر، اور کاف مشدد، مرکب، مفرد اور مرکب۔ یہ دو قسمیں جو لفظ کی ہیں، استعمال کیا جانے والا لفظ دو قسم پر ہے عربی زبان میں۔ یہ ساری زبانوں میں ہوتا، اردو زبان میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے، انگلش، ہندی، اور جتنی بھی زبانیں ہیں، سنسکرت، سب میں۔ تو کیونکہ دو قسمیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ لفظ یا تو اکیلا ہوگا یا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ کوئی بھی زبان کا لفظ لیں آپ، یا تو وہ اکیلا ہے یا دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اکیلا ہے جیسے کتاب، کاپی، پینسل، مدرسہ، مسجد، یا راجستھان، یو پی وغیرہ، یا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے زید کی کتاب، تو اب کتاب زید کے ساتھ جڑ گیا۔ راجستھان کی مسجد، اب راجستھان مسجد کے ساتھ جڑ گیا۔ یو پی کے باشندے، اب یو پی باشندے کے ساتھ جڑ گیا۔ یا کتاب نئی ہے، راجستھان ایک صوبہ ہے، تو یہ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ گیا۔ تو لفظ یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہی دو صورتیں نکلتی ہیں تمام زبانوں میں۔ تو اس لیے دو ہی قسمیں بنتی ہیں، اکیلے لفظ کو مفرد اور دوسرے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے کو مرکب۔ تو مفرد اور مرکب، مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد لفظ باشد، یہ لفظی نہیں پڑھیں گے، لفظ پڑھیں گے، لکھا یہ لفظی ہے، چھوٹی یا کے ساتھ، یا معروف کے ساتھ، اس کا تلفظ لفظی اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی یا نہیں بلکہ بڑی یا پڑھیں گے، لفظ۔ تو اب
سوال یہ ہے کہ پھر لکھی کیوں ہے اس طرح سے یہ جب بڑی یا پڑھی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرانے اردو رسم الخط میں، پرانی اردو لکھائی میں چھوٹی یا اور بڑی یا ایک طرح سے لکھی جاتی تھی۔ چھوٹی یا اور بڑی یا دونوں ایک طریقے سے لکھی جاتی تھیں، تو یہ وہی پرانی لکھائی چلی آ رہی ہے، وہی چھپتی چلی آ رہی ہے، تو یہ بڑی یا ہے۔ تو مفرد لفظ باشد، اب اس یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی۔ تو اس یا کا ترجمہ ایسے، ایک یا کوئی، یہ ترجمہ ہوتا۔ لفظ باشد تنہا کے، تو اس یا کا ترجمہ ہے ایسا۔ یہ ایسا ترجمہ موصول کا ہوتا، ایسا ترجمہ موصول کا، تو یہ یا موصولہ ہے۔ فارسی قواعد و انشاء اعدادیہ میں پڑھی ہوگی تو اس میں اسماء موصولہ فارسی کے بیان کیے ہیں، یا اور کہ ہے، تو یا اور کہ ہے میں فاصلہ بھی ہو جاتا، یا الگ رہ جاتی اور کہ الگ ہو جاتا، تو یہ ہے لفظ باشد تنہا کے۔ یہ جو کہ آ رہا تو یہ تھا مفرد لفظ کے تنہا باشد، باشد تنہا، مفرد لفظ کے باشد تنہا، تو اس کے کو بعد میں لے آئے ہیں، یہ یا سے جدا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ایسا یا وہ جو، موصول کا ترجمہ وہ جو یا ایسا، تو مفرد وہ لفظ ہوتا ہے، یہی ترجمہ بھی ہو رہا ہے، ترجمے سے ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی یا نہیں ہے، یا معروف نہیں ہے، بلکہ یا موصولہ ہے، یہ جس کا ترجمہ وہ جو ہوتا ہے۔ تو مفرد وہ لفظ ہے، باشد ہے یا ہوتا ہے، بودن ہونا رہنا سے مضارع ہے، باشد ہوتا ہے۔ مفرد ایسا لفظ ہوتا ہے تنہا، تو مفرد ایسا تنہا لفظ ہوتا ہے، مفرد ایسا تنہا لفظ ہوتا ہے، تنہا معنی اکیلا، مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو، مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرے ایک معنی پر۔ مفرد ایسا تنہا لفظ ہوتا ہے، مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ یہ مفرد کی پہچان اور تعریف ہوئی۔ مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے کتابن، تو کتابن کا معنی، کتابن ایسا لفظ ہے جو اکیلا ہے، یعنی اکیلا لفظ ہے، تو کتابن اکیلا لفظ ہے اور یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، کتابن ایک کتاب۔ تو مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ وآرا کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو مفرد ایسا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس میں لفظ کے ساتھ تنہا بڑھا دیا ہے، ایسا اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتائے۔ اب اگر لفظ اکیلا نہیں ہے بلکہ دو لفظ ہیں اور وہ ایک معنی کو بتا رہے ہیں، ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں، تو ایسے لفظ کو مفرد نہیں کہیں گے، کلمہ نہیں کہیں گے۔ لفظ دو ہوں، لفظ اکیلا تنہا نہ ہو، معنی چاہے ایک ہی بتا رہا ہو، تو ایسے لفظ کو مفرد یا کلمہ نہیں کہیں گے۔ جیسے عبداللہ کسی کا نام ہو
عبداللہ، تو عبداللہ میں دو لفظ ہیں، عبد اور اللہ۔ اب وہ ایک آدمی کا نام ہے تو اس کا معنی تو ایک ہو گیا، لیکن وہ لفظ اکیلا نہیں ہے، دو لفظ ہیں اس میں، تو اس لیے عبداللہ مفرد نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، کیونکہ اکیلا لفظ نہیں ہے، معنی اگرچہ ایک ہی بتا رہا ہے۔ تو کلمے سے عبداللہ جیسے لفظوں کو باہر کرنے کے لیے لفظ باشد تنہا تنہا بڑھایا ہے۔ اسی طرح غلام رسول یا محمد کچھ بھی، محمد فیضان، محمد کہف وغیرہ، تو یہ سب نام جتنے بھی دو لفظوں سے مل کر ہیں تو وہ سب کلمہ نہیں ہوں گے، کیونکہ معنی اگرچہ ان کا ایک ہی ہے لیکن وہ لفظ اکیلے نہیں رہے۔ تو مفرد ایسے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہو۔ وہاں کلمہ گویند اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ، کاف پہ زبر کا، لام پہ زیر، کلمہ۔ یہ اکثر زبانوں پر کلمہ کلمہ رٹا ہوا ہے، کلمہ ایک مہمل لفظ ہو جائے گا، کلمہ کلمہ نہ کہیں بلکہ کلمہ، کلمہ، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ برسہ قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے، اسم جیسے رجل، اور فعل جیسے ضربہ، اور حرف جیسے حل۔ ان کی باقی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق میں کی جائے گی۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ فصل کا معنی ہو گیا، اور لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مفرد مرکب، مفرد کی تعریف، اس کا صحیح ترجمہ، اور لفظ میں جو یا ہے اس پر تبصرہ، اور تنہا لفظ باشد تنہا جو آیا اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ساری باتیں یاد کر لیں، دوہرا لیں۔ سب سے پہلے اسم ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ بہت آسان لفظوں میں ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ خود بتائے یعنی دوسرے کلمے کے ملائے جانے کا محتاج نہ ہو۔ تو جیسے رجل، یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، رجل اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کے ملائے جانے کا محتاج نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ ہاں، اور زمانے سے ملا نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے سے ملا نہ ہو۔ جیسے رجل، تو یہ رجل معنی ہے اس کا مرد، اپنا معنی خود بتاتا ہے، دوسرا کلمہ ملانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زمانے سے ملا ہوا ہے، لہذا رجل اسم ہے۔ مستقل، اس کو جو اپنا معنی خود بتائے کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ مستقل معنی کا مطلب یہی ہوتا کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ تو چاہے اس طرح کہہ دیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا نہ ہو۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، یا کہہ لیں کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہو۔ جیسے ضربہ،
ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، تو اس نے مارا، تو یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ مارا کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ فعل ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے سے مل کر بتائے، خود نہیں بتاتا بلکہ جب دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملتا ہے تب معنی بتاتا ہے۔ جیسے حل، تو حل کا معنی ہے کیا، تو کیا کو جب تک کسی جملے سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک اس کا معنی جو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے معلوم نہ ہو سکے گا۔ اس کا معنی استفہام، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، تو جب تک وہ چیز نہیں آئے گی تب تک اس کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنانکہ در تصریف معلوم شداست، جیسا کہ تصریف میں، در تصریف، تصریف میں، تصریف سے مراد کیا ہے؟ نیچے لکھا اے علم صرف، یعنی علم صرف میں، معلوم شداست معلوم ہو گیا ہے، علم صرف میں آ چکا ہے کہ کلمے کی یہ قسمیں ہیں 3: اسم، فعل، حرف، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو گیا ہے۔ اما مرکب لفظ باشد، اب یہاں لفظ میں بڑی یا ہی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ چھوٹی یا جو لکھی ہوئی تھی کہ بڑی یا ہے، وہاں بھی یہی بات تھی اور یہاں بھی یہی بات ہے۔ وہاں مفرد کا معنی بیان ہو رہا تھا لفظ سے، اور یہاں مرکب کا معنی بیان ہو رہا ہے۔ جب یہاں بڑی ہے تو وہاں بھی بڑی ہوگی، یعنی یا مجہول۔ بہرحال تو اما مرکب لفظ باشد کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، لیکن مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو، کے معنی جو، لیکن مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں یا زیادہ سے، بیشتر معنی زیادہ، جو 2 کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، 2 کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو۔ اکیلا لفظ ہے تو وہ مفرد رہے گا، اور جب لفظ 2 جڑ گئے تو وہ مرکب ہو جائے گا، چاہے بات مکمل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لفظ 2 ہو جائیں، 2 کلمے، تو مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 کلمے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، جو 2 کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ اس کی مثال نہیں دی ہے اور قسمیں بیان کر دی ہیں، تو جو قسموں میں مثال آئے گی وہ اس کی بھی مثال بن جائے گی۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ مرکب کی مثال ہے، مرکب ہے، یہ زید عالم، زید عالم ہے، تو زید اور یہ زید عالم ایسا لفظ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، لہٰذا یہ کلمہ ہے۔ یا ضربہ زید، زید نے مارا، یہ بھی مرکب کی مثال ہے۔
کیونکہ ضربہ زیدن ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنا ہے، ضربہ اور زیدن۔ یا غلام و زیدن، زید کا غلام، زید کا غلام، یہ بھی مرکب کی مثال ہو سکتی ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنا ہے، ایک غلام اور ایک زید۔ بالابک، ایک شہر کا نام، تو یہ بھی مرکب ہے کیونکہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنا ہے، اس میں ایک بال ہے ایک بک ہے۔ احد عشرہ، اس کا معنی ہے 11، تو یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنا ہے، اس میں ایک احدہ ہے اور ایک عشرہ ہے۔ تو مرکب کی قسموں میں جتنی بھی مثالیں ہیں تو وہ قسموں کی مثال تو بنیں گی لیکن خود مرکب کی بھی مثال ہیں وہ۔ تو مرکب ایسا لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، جیسے زید قائم یا ضربہ زید یا اضرب لا تضرب یا غلام و زیدن یا احد عشرہ یا بالابک، یہ ساری مثالیں ہیں۔ مرکب بر دو گونہ است، مرکب دو قسم پر ہے، مفید اور غیر مفید، مفید اور غیر مفید۔ مرکب کی دو قسمیں ہو گئیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اب ان کی تعریف مرکب مفید کسے کہتے ہیں اور غیر مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب مفید، مفید آست کہ چوں قائل براں سکوت کند، سامع را خبر یا طلب، طلب ہی ہوتا، خبر یا طلب، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ کتابوں میں طلب ہی ہے، خبر یا طلب معلوم شود۔ مفید وہ مرکب ہے، مفید آست، مفید وہ مرکب ہے، یہ وہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کی جگہ کیا رکھنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا کہ یہ قسم کس کی ہے، جس کی قسم ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا۔ جیسے کہیں اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے سے ملا نہ ہو، تو اسم وہ ہے۔ اب وہ کی جگہ کیا رکھنا، مرکب ہے یا وہ فعل ہے یا اسم وہ حرف ہے یا اسم وہ جملہ ہے، کیا کہنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم کس کی قسم ہے، اسم کس کی قسم ہے، جس کی قسم ہے اسی کو رکھیں گے۔ مثال کے طور پر اسم کلمے کی قسم ہے تو کلمہ کہیں گے کہ اسم وہ کلمہ ہے۔ تو مفید قسم ہے مرکب کی تو یہاں مرکب کہیں گے، مفید وہ کلمہ ہے نہیں کہہ سکتے کیونکہ مفید کلمے کی قسم نہیں ہے، اور نہ مفید وہ مفرد ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی ہے۔ تو بہرحال جس کی قسم ہوتی ہے تو وہ کی جگہ وہی قسم، جس کی قسم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مفید قسم ہے مرکب کی تو مرکب کہیں گے، مفید وہ مرکب ہے کہ جب، چوں معنی جب، قائل، قائل کا معنی نیچے لکھا ہے گوئندہ، کہنے والا بولنے والا، گفتن کہنا، اس کا اس میں فاعل ہے یہ گوئندہ، اور قائل بھی اس میں فاعل ہے۔ جب کہنے والا براں سکوت کند، اس پر خاموشی کرے،
جب کہنے والا اس پر خاموشی کرے یعنی خاموش ہو جائے۔ مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے۔ سامع را، سامع کا معنی بھی نیچے لکھا، شنوندہ، شنوندہ سننے والا، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ یہ مرکب مفید ہے کہ جب کہنے والا، بولنے والا بول کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا چاہت، طلب معنی چاہت، معلوم ہو جائے، یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے یا کچھ طلب کر رہا ہے، مانگ ہے اس کی۔ وَآرا جملہ گویند و کلام نیز، اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی۔ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی۔ پس جملہ بر دو قسم است، تو جملہ دو قسم پر ہے، خبریہ اور انشائیہ، خبریہ اور انشائیہ۔ تو مرکب مفید کی بھی مثال پیش نہیں فرمائی ہے خاص طریقے سے، بلکہ قسمیں بیان کر دیں، خبریہ اور انشائیہ، پھر جملہ خبریہ میں جملہ خبریہ کی مثال دی، انشائیہ میں انشائیہ کی دی ہیں۔ تو جو جملہ خبریہ کی مثالیں ہیں یا انشائیہ کی ہیں وہ مرکب مفید کی بھی مثالیں بنیں گی۔ مثلا مرکب جملہ خبریہ میں زید عالم مثال دی ہے، زید عالم یا ضرب زید، تو یہ جملہ خبریہ کی تو ہے ہی، مرکب مفید کی بھی مثالیں ہیں۔ مرکب مفید، تو مرکب مفید کی مثالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، جب اس کا بولنے والا زید عالم کہہ کے خاموش ہوگا تو سننے والے کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ زید عالم ہے۔ ایسی ضربہ زید، زید نے مارا، تو اس کا بولنے والا جب خاموش ہوگا تو سننے والے کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ زید نے مارا ہے۔ اسی طرح اضرب مارو، اضرب تم مارو یا تو مار، تو اس کا بولنے والا جب خاموش ہوگا تو سننے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ بولنے والا کچھ طلب کر رہا ہے، اس کی کچھ چاہت ہے، اس کی کچھ چاہت اور مانگ ہے کہ وہ کسی کی پٹائی کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح لا تضرب تم نہ مارو، تو اس کی مانگ ہے، چاہت ہے کہ نہ مارا جائے، تو لا تضرب جب کہنے والا خاموش ہوگا تو طلب معلوم ہو جائے گی۔ تو مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر، جیسے زید عالم یا ضربہ زید سے معلوم ہو رہی ہے، یا کوئی طلب جیسے اضرب اور لا تضرب سے معلوم ہو رہی ہے، یہ معلوم ہو۔ اس مرکب مفید کا ایک نام کلام بھی ہے اور جملہ بھی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہنے لگے کہ کلام کی تعریف کریں، کلام کسے کہتے ہیں، تو یہی بتایا جائے گا کہ کلام وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اسی طرح کوئی کہنے لگے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، تب بھی یہی بتایا جائے گا کہ جملہ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تو خبریہ یا انشائیہ۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں، خبریہ یا انشائیہ۔ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، خبریہ انشائیہ۔ مطلب یہ کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے کہیں پر بھی۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں یہاں، یا کلام کسے کہتے ہیں، یا جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں، یا مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، یا کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہی بتایا جائے گا خبریہ اور انشائیہ۔ آج کے ہمارے سبق میں اتنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔